السلام علیکم ویورز۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن الحکیم کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں فرمایا ہے مکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تو محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخر ہیں، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی اس آیت سے عقیدہ ختم نبوت پوائنٹ بلینک کے اوپر کلیئر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کوئی دوسری بات بچتی ہی نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خود واضح الفاظ میں قرآن کریم میں فرما دے کہ رسول اللہ خاتم النبیین ہیں، رسول اللہ تمام نبیوں کے خاتم ہیں، تمام نبیوں کے آخر ہیں، تو اس پہ آگے کوئی بحث کی وجہ بنتی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ملک میں ایسی صورتحال وقوع پذیر ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ معاملہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے۔ 6 فروری 2024 کو چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے ایک رولنگ سنائی جس کی کچھ اسٹیٹمنٹ، جس کے کچھ ریمارکس جو ہیں وہ متنازع بن گئے۔ یہ کیس تھا قادیانی کا جس کا نام مبارک ثانی ہے۔ اس پہ جرم یہ عائد تھا کہ سن 2019 میں اس نے مرزا غلام احمد قادیانی دجال کے بیٹے کی لکھی ہوئی تفسیر کو اشاعت کیا اور اس کو بانٹا۔ یہ کیس جس دفعات کے تحت پیر میں لکھا گیا تھا وہ دفعات جو ہے سن 2021 میں پاس ہوئی تھی۔ اب جب کیس یہ فاضل جج کے سامنے آیا تو انہوں نے یہ کہہ کے اس کیس کو ختم کر دیا کہ کیونکہ جو ایف آئی آر ہے وہ اس قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھی گئی ہے اور ملزم کے اوپر وہ والی دفعات لگائی گئی ہیں جو کہ اس کے جرم کرنے کے بعد وجود میں آئی ہیں، اس لیے اس ایف آئی آر، اس کمپلین کے تحت اس کو مجرم ٹھہرانا غلط ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو مجرم تھا وہ 13 مہینوں سے جیل کے اندر تھا۔ اب جو ایک ہی جو بچتا تھا قانون، وہ قانون 20ویں صدی کا قانون تھا جس کے اندر غنوہ کتاب کی اشاعت اور بانٹنے کے اوپر 6 مہینے کی سزا تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ پہلے سے ہی 13 مہینے رہ چکا ہے تو 6 مہینے اس کے اندر ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کیس کو برخاست کر دیا۔ مسئلہ یہ کہ یہاں تک کہ تو وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں قانون کیا ہے اور قانون کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے، لیکن جہاں تک کہ پاکستان کے آئین کے 298B اور 298C کا تعلق ہے، قادیانی اور قادیانی نما جو بھی گروپس ہوں جو ایفیلیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی دجال سے، وہ اپنی کسی مذہبی سرگرمیوں کو پبلکلی نہیں کر سکتے، اپنا لٹریچر پبلک نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اذان نہیں دے سکتے، اپنی جائے نماز کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اور اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں ٹھہرا سکتے، اپنے دین کو اسلام بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو اب اس کی جو بھی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ 3 سال کی قید اور کچھ جرمانہ عائد ہوتا تھا۔ اس کے اگینسٹ میں بھی اس کو سزا سنائی جا سکتی تھی، لیکن کیونکہ ایف آئی آر کے اندر یہ والی شک ڈالی نہیں گئی تھی تو کورٹ نے اس ایف آئی آر کو اسی طریقے سے انٹرٹین کیا جس طریقے سے کسی عقل کے اندھے آدمی نے وہ ایف آئی آر لکھی تھی۔ اب یہ تو نارمل کیس کا سینیریو ہے، اس میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ پرابلم تب آتی ہے کہ جب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کچھ قرآن کوٹ کیا اور دفعہ 20 کا حوالہ دیا آئین کے کہ پاکستان میں رہنے والے ہر شہری کو اپنے مذہب کے اوپر عمل پیرا ہونے اور اپنے مذہب کو بیان کرنے کی پوری تمام تر آزادی ہونی چاہیے، اور وہ اپنی اشاعت بھی کر سکتا ہے لٹریچر کی، اور وہ اپنے طالب علم کو پڑھا بھی سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں انہوں نے بتائی اور جو کہ بالکل ٹھیک ہے، اور پاکستان کے اندر رہنے والے ہر شہری کا یہ قانونی حق ہے کہ اپنے مذہب پہ عمل پیرا ہو، سوائے اس کے کہ جس کے ایکسیپشن موجود ہے آئین کے اندر، وہ 298B اور 298C میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اچھا، یہ والا فیصلہ جب سنایا گیا تو پاکستان سے باہر جو کفار کے ممالک ہیں اس میں تو بہت زیادہ پریس ملی ان کو، لیکن پاکستان کے اندر کرٹیسزم شروع ہو گیا اور معاملات جو ہیں بہت زیادہ غمگین اور پیچیدہ ہو چکے ہیں۔ میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم کی 523 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث ہے، مجھے دوسرے انبیاء پر 6 چیزوں کے ذریعے فضیلت دی گئی۔ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں، دشمنوں پر رعب اور دبدبے کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، میرے لیے اموال غنیمت حلال کیا گیا ہے، زمین میرے لیے پاک کرنے والی اور مسجد قرار دے دی گئی ہے، مجھے تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اور میرے ذریعے
نبوت کو مکمل کر کے انبیاء ختم کر دیے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارے والدین قربان، انہوں نے یہ عقیدہ اتنا کلیئر کر دیا کہ نبوت کو مکمل کر کے انبیاء ختم کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی 2354 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، مٹانے والا، میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر مٹا دے گا، میں حاشر ہوں، جمع کرنے والا، لوگ میرے پیچھے حشر میں جمع کیے جائیں گے، اور میں عاقب ہوں، آخر میں آنے والا، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام عقیدہ ختم نبوت بیان کر دیا، اور اس کے بعد کوئی وجہ باقی نہیں رہی۔ مسئلہ یہ ہے، مسلمان ایک بڑی کشمکش کا شکار ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ جب گستاخانہ خاکوں کا معاملہ ہوا، میکرون زلین جو کہ فرانس کا پریزیڈنٹ تھا، اس نے حکومتی طور کے اوپر وہ خاکے اہم عمارتوں پہ لگائے۔ اس کے بعد وہ 2019 میں آرٹیکل 370 جو کشمیر کا ختم کیا گیا، اس کا سٹیٹس، اور اس کے بعد ظلم و بربریت کی ایک نئی مثال قائم کی انڈینز نے کشمیریوں کے اوپر۔ اس کے زخم تازہ تھے کہ وہ قرآن کو جلانے والا سلیمان بومی کا وہاں پر اس کو اجازت ملتی ہے، اور سپریم کورٹ اس کو پورا شیلٹر ادا کرتا ہے، اس اسکینڈینیوین کنٹری کا پورا شیلٹر عطا ہوتا ہے اس کو، اور وہ اس میں اپنی پوری رسم ادا کرتا ہے قرآن چلانے کی۔ اس کے بعد یہ اکتوبر 2023 سے یہ فلسطین کے اوپر یہ معاملات شروع ہو گئے، جو کہ بہت ہی زیادہ دل خراش اور دل دہلا دینے والی معاملات ہیں۔ مسلمان جگہ جگہ رو رہا ہے، مسلمان جگہ جگہ پس رہا ہے، مسلمان جگہ ہرٹ ہو رہا ہے، ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، شعوری طور پہ، مالی طور پہ، ہر لحاظ سے۔ اس کے اوپر جب ہمارے ملک کے لوگ اتنے ایکٹیولی ہر جگہ پارٹ لیتے ہیں، جب بھی کشمیر کا معاملہ ہو، فلسطین کا معاملہ ہو، یہ گستاخانہ خاکوں کا یا قرآن جلانے والا معاملہ ہو، معاذ اللہ، اس کوئی بھی پلیٹ فارم اس میں اتنا ایکٹیو رہتے ہیں، تو ایسے ملک کے اندر اگر ایسی سٹیٹمنٹس اگر آئیں گی کسی اتنے اہم مرتبے اور رتبے والے شخصیت کی طرف سے، تو ظاہر سی بات ہے دل کو تو ہرٹ کریں گی۔ اس کے باوجود بھی جسٹس وائس عیسیٰ صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، وہ اسٹیٹمنٹ تو بہت سیدھی سی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور بات ختم۔ ان کا عقیدہ ختم نبوت بھلے کلیئر ہو، اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قادیانی کیونکہ ایکس کمیونیکیٹ قوم ہے، مسلمان نہیں ہے، تمام مسلمان کے تمام تر دھڑوں نے اس کو اسلام سے خارج کیا ہے، اور وہ قرآن کی نص سے ثابت ہے، اور ہمارے آئین کے اندر بھی ان کے لیے ایک الگ سے معاملہ موجود ہے، ان کے الگ سے موجود ہے۔ اگر اس ملک کے اندر رہنا چاہیں تو یہ ان طریقوں پہ رہ سکتے ہیں، ورنہ جیسے کہ پہلے بہت سارے باہر جا چکے ہیں، یہ باہر چلے جائیں۔ کہنا اتنا تھا ہمارے وطن پاکستان کو، اب کوئی اور ثانی ہے یا پھر کسی اور قسم کی دچے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بہت نازک مراحل پر ہے۔ ہمارے بڑوں کو بھی چاہیے کہ اس چیز کو سمجھیں اور سوچ سمجھ کے بات کیا کریں، اور ہماری عوام کو یہ چاہیے کہ جو معاملہ جو بات ہوئی نہیں وہ کسی پہ تھوپے نہ۔ اگر وہ کسی پہ تھوپیں گے نا تو مسئلہ خراب ہوا، قیامت کے دن آپ اسی گناہ کے مرتکب نہ ہو جائیں اور ان جہنمیوں کے ساتھ آپ جا رہے ہوں گے جو ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھتے۔ اس چیز کو بھی ذرا دیکھیں، سمجھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔